انڈیا کی حکومت ان دنوں 17ویں صدی کے مغل شہزادے دارا شکوہ کی قبر تلاش کر رہی ہے۔ مغل بادشاہ شاہ جہان کے وقت کے مورخین کی تحریروں اور بعض دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ دارالشکوہ کو دلی میں ہمایوں کے مقبرے میں کہیں دفن کیا گیا تھا۔ مودی حکومت نے دارا کی قبر کی شناخت کے لیے ماہرین آثار قدیمہ کی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، جو لٹریچر، آرٹ اور فن تعمیر کی بنیاد پر ان کی قبر کا تعین کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دارالشکوہ شاہ جہان کے سب سے بڑے صاحبزادے اور مغلیہ روایت کے مطابق اپنے والد کے بعد تخت کے وارث تھے، لیکن شاہ جہان کی بیماری کے بعد دوسرے شہزادے اورنگزیب نے اپنے والد کو بادشاہت سے معزول کر کے انہیں آگرے میں قید کر دیا تھا۔ اورنگزیب نے خود کو بادشاہ قرار دیا اور تخت نشینی کی جنگ میں دارالشکوہ کو شکست دی اور انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ شاہ جہان کے شاہی مورخ محمد صالح کمبو لاہوری نے اپنی کتاب شاہ جہاں نامہ میں لکھا ہے کہ شہزادہ دارالشکوہ کو جب گرفتار کر کے دلی لایا گیا تو جسم نازنین پر میلا کچیلا لباس تھا۔ یہاں سے اب اسے نہایت سرگردانی اور برگشتہ بختی کی حالت میں ہاتھی پر سوار کر کے خضر آباد پہنچایا گیا۔ کچھ عرصہ ایک تنگ و تاریک گوشے میں مقیم رہا کہ تھوڑے ہی دنوں میں قتل کیے جانے کا حکم صادر ہوا۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ چند جلاد اس عالی جاہ کو قتل کرنے کے لیے داخل زنداں ہوئے اور دم بھر میں اس کے گلے پر خنجر پھیر کر حسن و جمال کی اس تصویر کو خاک میں ملا دیا۔ اسی میلے خون آلودہ لباس میں جو وہ پہنے ہوئے تھا، اس کی نعش کو ہمایوں کے مقبرے میں دفن کر دیا گیا۔ اس عہد کے ایک اور مورخ محمد کاظم ابن محمد امین منشی نے اپنی کتاب عالمگیر نامہ میں بھی دارا کی قبر کے حوالے سے روشنی ڈالی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، دارا کو ہمایوں کے مقبرے میں اس گنبد کے نیچے دفن کیا گیا جہاں شہنشاہ اکبر کے بیٹے دانیال اور مراد دفن ہیں، اور جہاں بعد میں دوسرے تیموری شہزادوں اور شہزادیوں کو دفن کیا گیا۔ پاکستان کے ایک اسکالر احمد نبی خان نے سن 1969 میں لاہور میں دیوان دارالشکوہ کے نام سے ایک مقالے میں دارا کی قبر کی ایک تصویر شائع کی تھی۔ ان کے مطابق شمال مغربی چیمبر میں واقع 3 قبریں مردوں کی ہیں، اور ان میں سے جو قبر دروازے کی طرف ہے وہ دارالشکوہ کی ہے۔ ہمایوں کے وسیع مقبرے میں ہمایوں کے علاوہ متعدد قبریں ہیں، اور ان میں مقبرے کے وسط میں واقع صرف ہمایوں کی ہی ایک ایسی قبر ہے جس کی شناخت ہوئی ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی مورخ پروفیسر شیری کہتی ہیں، چونکہ ہمایوں کے مقبرے میں کسی بھی قبر پر کتبہ نہیں لکھا ہوا ہے، اسی لیے کسی کے بارے میں نہیں معلوم کہ وہ کہاں دفن ہے۔ حکومت نے دارا کی قبر کی شناخت کے لیے آثار قدیمہ کے ماہرین کی ایک ٹیم تشکیل دی ہے۔ اس کمیٹی میں شعبہ آثار قدیمہ کے سابق سربراہ ڈاکٹر سید جمال حسن بھی شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں تقریباً 150 قبریں ہیں جن کی ابھی تک شناخت نہیں ہوئی ہے۔ یہ شناخت کی پہلی کوشش ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہمایوں کے مقبرے کی اصل محراب کے نیچے جو چیمبرز بنے ہوئے ہیں، وہاں ہم قبروں کا جائزہ لیں گے، ان کا ڈیزائن دیکھیں گے، اگر کوئی تحریر ہے تو اسے تلاش کریں گے۔ آرٹ اور فن تعمیر کے نقطہ نظر سے ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ دارا کی قبر کا تعین کیا جا سکے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے۔ دارالشکوہ شاہ جہان کے وارث تھے۔ وہ ہندوستان کے ایک ایسے بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہے تھے جو بادشاہت کے ساتھ ساتھ فلسفے، تصوف اور روحانیت پر عبور رکھتا ہو۔ ان کے حوالے سے دستیاب معلومات کے مطابق وہ اپنے عہد کے سرکردہ ہندوؤں، بدھ، جین، عیسائی اور مسلم صوفیوں سے ان کے مذہبی تصورات پر تبادلہ خیال کیا کرتا تھا۔ اسلام کے ساتھ ساتھ انہیں ہندو مذہب میں بھی گہری دلچسپی تھی۔ وہ سبھی مذاہب کو برابری کی نظر سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے بنارس سے پنڈتوں کو بلا کر ان کی مدد سے ہندو مذہب کی درجنوں فلسفیانہ کتابوں کا فارسی میں ترجمہ کروایا تھا۔ یہ فارسی ترجمے یورپ پہنچے اور وہاں ان کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا، جس سے ان کتابوں کو بین الاقوامی شہرت حاصل ہوئی۔ انڈیا میں دارالشکوہ کو ایک اعتدال پسند کردار تصور کیا جاتا ہے۔
ہے۔ انڈیا کے ہندو مائل مورخین اور دانشوروں کا خیال ہے کہ اگر اورنگزیب کی جگہ دارالشکوہ مغلیہ سلطنت کے تخت پر بیٹھتے تو ملک کی صورتحال بالکل مختلف ہوتی۔ یہ مورخین اورنگزیب کو ایک سخت گیر، بنیاد پرست اور متعصب مسلم سمجھتے ہیں، جو بقول ان کے ہندوؤں سے نفرت کرتے تھے اور جنہوں نے متعدد مندروں کو مسمار کیا تھا۔ یہ تصور موجودہ دور کے سیاسی بیانیے میں مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ اکثر مورخین کے خیال میں اورنگزیب کے برعکس دارالشکوہ ہندو مذہب سے متاثر تھے اور وہ ہندوؤں کے مذہبی تصورات کا احترام کرتے تھے۔ ہندو نظریاتی تنظیم RSS، وزیر اعظم مودی اور ان کی حکمران جماعت BJP انڈیا میں مسلم حکمرانوں کے تقریباً 700 سالہ دور حکمرانی کو ہندوؤں کی غلامی سے تعبیر کرتے ہیں۔ عصر حاضر میں مسلم حکمرانی کے دور، بالخصوص مغلیہ حکمرانوں اور واقعات کو اکثر انڈیا کے مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اب یہ بیانیہ تخلیق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دارا موجودہ مسلمانوں سے کہیں زیادہ انڈیا کی مٹی میں گھل مل گیا تھا۔ مودی حکومت دارالشکوہ کو ایک مثالی لبرل مسلم کردار تصور کرتی ہے۔ دارالشکوہ ہندوؤں کے بہت سے نظریات پر یقین رکھتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ وہ دارا کو مسلمانوں کا رول ماڈل بنانا چاہتی ہے۔ ان کے خیالات کو اجاگر کرنے کے لیے بہت ممکن ہے کہ مغل شہزادے کی قبر کی شناخت کے بعد مذہبی ہم آہنگی کا کوئی سالانہ میلہ یا کوئی پروگرام شروع کیا جائے۔ حکمران جماعت BJP کے رہنما سید ظفر اسلام کہتے ہیں، دارالشکوہ ایک ایسا انسان تھا جس نے سبھی مذاہب کا مطالعہ کیا اور امن کی ایک مہم چلائی۔ وہ سبھی مذاہب کو ساتھ لے کر چلنے میں یقین رکھتے تھے۔ دارالشکوہ کو مسلمانوں کا رول ماڈل بنا کر پیش کرنے کا تصور اس مفروضے پر قائم ہے کہ مسلمان انڈیا کے مذاہب اور یہاں کے رسم و رواج میں پوری طرح گھل مل نہ سکے اور اس سے ہم آہنگی نہ ہو سکے۔ YouTube ایک بہت بڑی دنیا ہے اور آپ ہمیں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے، اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچائی جا سکے، کیونکہ علم ضروری ہے۔